ارقم اعجاز ہے، روشن نہ کر۔ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ تھا، جیسے مسجدوں میں تراویح میں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا کی جاتی ہے، اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ وغیرہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے کسی شخص نے فرض کی پہلی رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی، پھر دوسری میں سورہ اعلیٰ یعنی ترتیب الٹ دی، تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ جہاں تک تعلق پہلے سوال کا جواب ہے، وہ یہ کہ تراویح کے بیچ میں اس طرح پڑھنا لازم سمجھنا یا تراویح کا جز سمجھنا یہ تو درست نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی اس طرح بغیر لازم بغیر ضروری سمجھے ہوئے کوئی بیان کر دے، اس ترویحہ جو آرام کے لیے ہوتا ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اس طرح التزام نہ ہونا چاہیے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگ یہ محسوس کریں کہ شاید اس طرح کا یہ اضافہ یا اس طرح کا یہ بیچ میں بیان کرنا تشریح یہ بھی تراویح کے ہی اجزاء میں سے ہے، بغیر اس کے تراویح نہیں ہوگی، یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کبھی کبھار بغیر التزام کے اگر آدمی اس کا کچھ بیان کر دے تو ایسی کوئی حرج بھی نہیں۔ ویسے بہتر شکل یہی ہے کہ جو کرے بعد میں کرے، بیچ میں تسبیح اذکار کرے، جو بھی تفسیر و خلاصہ بیان کرنا وہ بعد میں کرے، اور یوں بھی 4 رکعت میں جو پڑھا گیا اور جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے سارا خلاصہ تو ویسے بھی نہیں بیان کر سکتا وہ، کیونکہ آدمی کتنی دیر رکے گا؟ زیادہ دیر رکے گا تو پھر وہ رات ہی ہو جائے گی۔ آدمی ایک صفحے کی بھی اگر تشریح بیان کرنے پر آ جائے گا تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، تو کیا اس میں بیان کر دے گا خلاصہ؟ اور خلاصہ بیان ہی کرنا ہے تو نماز 20 رکعت کے بعد بیان کر دے، ڈائری اور پین لے لے اور اس میں پہلے تراویح میں یہ پڑھا گیا ہے پہلے تیاری کر کے آئے، اور جب تراویح ختم ہو تو بیان کر دے کہ بھائی پہلی 2 رکعتوں میں یا پہلی 4 رکعتوں میں قرآن پاک میں یہ مضمون بیان کیا گیا، اس کے بعد یہ تفسیر بیان کیا گیا، اس کے بعد یہ، تو یہ خلاصہ تو بعد میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بیچ بیچ میں اس طرح کی چیزیں یہ مناسب نہیں ہے، گنجائش نکلنا ایک الگ بات ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔